یہاں ہم جوتیاں اتار کر آتے ہیں. ہم فرش پہ جب بیٹھتے ہیں تو جوتیاں اتار کر آتے ہیں. کوئی بھی جوتیاں پہن کے امام بارگاہ میں نہیں آتا. کہیں بے توجہ ہی ہے تو اس کو سمجھائیے، اسے بتائیے کہ اچھا نہیں ہے. لیکن معمولاً ایسا ہی ہے، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو مؤدب لوگ ہیں، مہذب لوگ ہیں، وہ امام بارگاہ میں جوتیاں اتار کے آتے ہیں. تھکے نہیں ہیں تو جملہ کہوں، ہم امام بارگاہ میں جوتیاں اتار کر بیٹھتے ہیں. جوتیوں کا نام علی نے دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں. باہر گاڑی سے ہم 2 کروڑ کی گاڑی سے اترے ہوں گے. ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہ شاید 10 کروڑ کا گھر ہو، مگر وہ سب ہم باہر چھوڑ کر آتے ہیں. وہ دنیا ہم یہاں لے کر نہیں آتے. جب دنیا ہمارے ساتھ نہیں آتی تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ لڑائیاں تو ہوتی دنیا کی وجہ سے، مادی مفادات کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں. 2 لڑکے امام بارگاہ میں لڑ رہے تھے تو ایک لڑ رہا تھا، دوسرا کہہ رہا تھا کہ باہر چلو تو بات کرتے ہیں، باہر چلو باہر چلو. تو میں نے اسے کہا بھئی تم باہر جا کے کیا کہو گے؟ کہنے لگا مولانا یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے. تو یہ احساس، کیونکہ ہماری دنیا تو یہ ہمارے ساتھ ہے نہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ بات اتنی ہے کہ اللہ نے اس گھرانے کو اتنی عظمت عطا کی ہے کہ جو بھی اس سے منسوب ہو جائے گا نا، اس کو اللہ عظمت کی نگاہوں سے عطا کرے گا، اس کو عظمتیں عطا کرے گا. وہ جانور ہو، جی سرکار جس جانور پر بیٹھ جاتے تھے نا، یعنی وہ اللہ جو تعریف کر رہا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جو فزیکل اس کا نتیجہ نکلتا تھا. مولا فرماتے ہیں کہ جس پہ نبی بیٹھ جاتے تھے، لم یسن ولم یحرم، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار. لہذا آپ نے دیکھا کہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے، علاقے کے رئیس ہیں. گھوڑوں کا شوق بھی مہنگا شوق اگرچہ ہے. گھوڑوں کی عمر 25-30 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. گھوڑا 25-30 سال میں مر جاتا ہے. ایسا ہی ہے، مجھے بھی تھوڑا بہت معلومات ہے. جی کربلا کے میدان میں امام حسین کا گھوڑا ذوالجنان نبی کی سواری ہے نا. کتنے سال بعد زندہ ہے؟ 50 سال میں بھی جوان ہے، اس لیے کہ نبی اس پہ بیٹھے. یہ ایک اشارہ دیا میں نے، میرے مضمون یہ نہیں ہے. آیت کا ترجمہ سنیے گا. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اللہ کا حکم ہے ان گھروں کو تعمیر کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اللہ کا حکم ہے ان گھروں کو تعمیر کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. تھکے نہیں ہے تو جملہ کہوں. جیسے ہی آیت نازل ہوئی، اصحاب تشریف فرمائے، یا رسول اللہ وہ کون سے گھر ہیں جن گھروں کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ انہیں بناؤ؟ سرکار نے فوراً فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں.